منبر پاک پہ تشریف فرما شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا اویس رضا صاحب قبلہ، اساتذہ مرکز اہل سنت، علماء ذوی الاحترام، ارباب علم و دانش، دور دراز سے تشریف لانے والے عوام اہل سنت، نیٹ کے توسط سے سننے والے جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله العظيم۔ قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بقبول، منو دست دامانی آل رسول۔ حضرات گرامی وقار، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، چشم عنایت مفتی اعظم، محافظ فکر رضا، حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا مفتی قاری مجیب علی رضوی علیہ الرحمت و رضوان کے عرس پاک کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ سلسلہ محبت کافی دیر سے جاری و ساری ہے، رات کے تقریباً 2:20 ہو چکے ہیں، اور یہ سفر محبت انشاءاللہ نماز فجر تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگرے
علماء ذویل احترام مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں، اور میرے بعد بھی جماعت اہل سنت کی عبقری شخصیت جس کو زمانہ قائد ملت کہتا ہے، ان کی تشریف آوری ہوگی، اور خانقاہ مسولی شریف کے صاحب سجادہ حضور گلزار ملت بھی تشریف لائیں گے، اور جماعت اہل سنت کی سب سے قدیم اور علمی شخصیت اپنے علمی جواہر پارے لٹا کر چلی گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضور محدث کبیر کا سایہ ہم غرباء اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ کچھ دیر میں بھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، لیکن اس خیال کے ساتھ آیا ہوں کہ جس جذبے اور جس جوش کے ساتھ صابر بھائی کے ہمراہ آپ تھے، جبکہ آپ اگر کچھ نہیں بھی بولتے تو وہ بیچارے صابر ہیں، ہر حال میں صبر کر لیتے، لیکن مجھے آپ جانتے ہیں میرا نام شہزاد ہے اضافت مقلوبی کے ساتھ، اصل میں زادِ شاہ ہے، اور بادشاہ کا بیٹا جلد جلال میں آ جاتا ہے۔ اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ خاموش ہو بھی گئے تب بھی میں مجمع میں آگ لگانے کی سکت اور طاقت رکھتا ہوں بفضلہ تعالی۔ اور یہ اپنی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے امام کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ خیال میرا صحیح ہے نا؟ آپریٹر صاحب اس کی آواز تھوڑی صاف کیجیے۔ ہم لوگ، ہمارا مسلک، ہماری بات بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو آواز پھیلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس آواز بڑھا دیجیے تاکہ یہ مجمع یہ کہتا رہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اسی جیتے جاگتے ماحول میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، اور اس خیال کے ساتھ کہ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ کل لیلۃ ثلاث مرات وکل نہار ثلاث مرات حبا لی وشوقا الی کان حقا علی اللہ تبارک و تعالی ان یغفر له فی تلک اللیلۃ وذالک اليوم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 3 بار درود بھیجتا ہے اور رات میں 3 بار درود بھیجتا ہے۔ ابھی آپ نے جناب صابر رضا رضوی سے یہ کلام سنا تھا، جو عاشق مصطفیٰ حضرت کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا محبتوں بھرا کلام ہے، جس میں درود پاک کی آپ کو وصیت اور نصیحت کی گئی ہے۔ اس شعر کو ذہن میں رکھیے اور اس جملے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دن میں مجھ پر 3 بار درود بھیجتا ہے، کتنی بار؟ اور اس کے بعد فرمایا رات میں 3 بار درود بھیجے، مگر شرط یہ ہے حبا لی و شوقا الی، کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، مدینے کے تاجدار کی محبت میں بھیجتا ہو۔ سرکار فرماتے صرف میری محبت کے لیے۔ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، اس میں ایک لفظ ہے حبا لی، میرے لیے۔ یہ میرے کا لفظ بڑا پیارا ہے۔ سرور کائنات نے جب رب کی بارگاہ میں کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قرآن کی آیت کریمہ ہے، رب نے فرمایا محبوب یہ کہو میری نماز تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میرا دنیا میں رہنا تیرے لیے، دنیا سے بظاہر جانا تیرے لیے۔ اللہ رب العزت کو محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔
محبوب تو نے اپنی نمازوں کو ہمارے لیے کہہ دیا ہے، ہم نے فتح تیرے لیے کر دی ہے، ہم نے تیری وجہ سے تیرے اگلوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے، پچھلوں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے۔ کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے کہا قرآن پاک کا مزاج یہ مل گیا ہے، تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے کر تو صحیح، اللہ کائنات تیرے لیے کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبا لی و شوقا الی، میری محبت میں فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس بندے کو اسی رات میں بخش دے یا اسی دن میں بخش دے۔ اگر میں قبرستان میں بیٹھ کے یہ جملہ پڑھ دیتا تو شاید قبرستان کے مردوں کی آواز مجھے تو نہیں آتی، مگر یقین ہے کہ مجھے وہ کافی و وافی ہو جاتے۔ مگر آپ کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اگر ایسا کچھ ہے تو یاد رکھیے گا، پھر مجھے تقریر ختم کرنے میں دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سمجھ گئے آپ؟ ہاں یہ دیکھیے، وہ بھی سر ہلا کر کے کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ختم کر دیجیے۔ نیند کی حالت میں یہی حال ہوتا ہے، ذرا محبت سے بولیے تو صحیح، سبحان اللہ۔ اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دائیں جانب بھی میرے لوگ بیٹھے ہیں، شہزادہ حضور شہباز دکن بائیں جانب ہیں، اور دل بائیں جانب ہوتا ہے، اور جو دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور دائیں کو بائیں پر فضیلت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے جو بائیں سے اس بنیاد پر بھی افضل ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف کے لوگ مکمل مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں تاکہ میں اپنے اس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کر سکوں، ہے نا؟ غور فرمائیے گا، میرا عنوان ہے ایمان جانے ایمان۔ سبحان اللہ۔ ایمان بڑا پاکیزہ لفظ ہے۔ ایمان کا معنی کیا آتا ہے؟ عربی میں جب ایمان کا ہم معنی تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کا سینونیم، اس کا مترادف لفظ آتا ہے اذعان۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین۔ بھائی ادھر توجہ کر تو گفتگو کروں، چہرہ موڑ کے نہیں، تقریر ادھر ہو رہی ہے۔ آپ کسی اہل غیرے کی بارگاہ میں نہیں ہیں، حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اس مجمع کو ہندوستان کے نمایاں مجموعوں میں شمار کیا جاتا ہے، تو اگر آپ اپنی علامت اور پہچان کھو دیں گے تو پھر مجھے خیال کچھ دوسرا آنے لگے گا۔ غور فرمائیے گا، ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین۔ عربی میں اسی کے لیے اسی کا مترادف لفظ آتا ہے اذعان، اور ایمان امن سے بنا ہے۔ امن کا معنی آپ جانتے ہیں چین و سکون۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں ایک بات یاد رکھیے گا، عمارت وہی باقی رہتی ہے جس کی بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ اس کے اگلے جملے بھی میرے ذہن میں ہے مگر میں اسی کو مستدل بنا رہا ہوں۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ہم نے کہا جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ عمارت بھی باقی رہتی ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل؟ میں کہوں گا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال اکارت ہو جائے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پتہ چلا عشق رسول ہمارے
हमारे ईमान की बुनियाद है। अगर ये बुनियाद गिर रही है, अदब खत्म हो रहा है, एहतराम दूर हो रहा है, मोहब्बत दूर हो रही है, इश्क दूर हो रहा है, तो कुरान कहता है अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरूना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा, रोजे बर्बाद हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, तिलावत कुरान तुम्हारी पड़ी हुई बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। पता चला बुनियाद मजबूत है तो ईमान बचा हुआ है। हमने कहा आगे बढ़, ईमान किसको कहते हैं? अगर ईमान को इस्तिलाह में समझता है तो सुन, रसूल करीम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, एक इंसानी शक्ल में आए, आने के बाद अर्ज करते हैं मल ईमान, हे मेरे आका बताइए ईमान किसको कहते हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील अमीन सुनो, हालांकि हदीस में जिब्रील का लफ्ज नहीं है, मगर चूंकि आए जिब्रील थे, सरकार ने फरमाया था ना, हाजा जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम मालिमा दीनिकुम, ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारे दीन के उसूल समझाने के लिए आए थे, इसलिए तर्जमा उसी पेशतर में कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया ईमान ये है कि तुम अल्लाह को मानो, उसके रसूलों को मानो, कुरान को मानो, उसकी सारी किताबों को मानो, आखिरत को मानो। हमने कहा इमाम अहमद रजा खान आप बताइए ईमान किसको कहते हैं? आला हजरत ने फतावा रज़विया में तारीफ करते हुए कहा ईमान कहते हैं हर बात में मुस्तफा को सच्चा मान लिया जाए, और ईमान इसको कहते हैं कि नबी की सदाकत को दिल से माना जाए, इसका नाम ईमान है। पता चला सच्चा मुसलमान वही होगा जो इमाम अहमद रजा खान की बोली में कहेगा उन्हें जाना, उन्हें माना, रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हुजूर काइदे मिल्लत, खलीफे हुजूर ताज शरिया, उर्से शहबाजे दकन, शहजादे शहबाजे दकन। अल्लामा उस्मान साहब आहिस्ता आहिस्ता जीना चढ़ रहा हूं, फौरन छत पर चढ़ जाऊंगा तो फिर मसला दुरुस्त नहीं रहेगा। अभी आप सिर्फ सब्र कीजिए और सब्र से काम लीजिए, इंशाअल्लाह फकीर सब कुछ अर्ज करेगा। तवज्जो है? ईमान की मैंने इस्तिलाही तारीफ की, अकॉर्डिंग ऑफ डिक्शनरी अगर देखा जाए तो ईमान का माना यकीन, इज़ान, ईकान, सब तरह के अल्फाज आते हैं, मगर माद्दे इश्तिकाक जिससे ये बना है उसका माना वो किस लफ्ज से बना? अमन से। अमन का माना चैनो सुकून, अमन का माना बेखौफी। जब इस पर नजर पड़ी इमाम अहमद रजा खान की तो कहने लगे खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है। बोल भाई अगर जिंदा है तो बोल, मुर्दों से शिकवा नहीं होता है। मेरा इमाम कहने लगा तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैंने कहा ताजुश शरिया मेरे मुर्शिदे गिरामी वकार, आप भी तो अपने दादा के उलूम के वारिस हैं, आप भी तो मुफ्ती आजम के तर्ज पर काम करके गए हैं। यहमिलु हाज़ल इल्मा मिन कुल्li खलफिन उदूलुहु यनफूना तहरीफल गालीना व इंतिहानल मुब्तलीना व तावील जाहिलीना। इसका आप भी तो मजहर से आपने ये काम किया है। आला हजरत कह रहे हैं तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आप क्या कहते हैं? तो मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया कहते हैं तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। मैं भी ताजुश्शरिया का मुरीद हूं। अर्ज करने लगा शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, जब इसको अपना शहदा बनाया हुजूर ने। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपने ईमान को डिफाइन मैंने किया, आपने डिफिनेशन को सुन लिया है, परिभाषा को सुन लिया है। अब ये भी तो बता दूं कि ईमान अमलो अमान कैसे देता है, ईमान बचाता कैसे है, जहन्नम से आजादी कैसे देता है। आला हजरत ने बिला वजह थोड़ी कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने
بلا وجہ نہیں کہا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ ہم نے کہا سن، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق ہیں جن کے ہم مقلد ہیں، زمانہ انہی کو امام اعظم کہتا ہے، ابو حنیفہ کہتا ہے، نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے نعمان ابن ثابت؟ اگر ان کے تعلق سے سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں جو لکھی ہے، اگر اس کو پڑھا جائے، الموفق کا مطالعہ کیا جائے، تو سرور کائنات کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تھے، کہا تھا اللہ کے رسول، اللہ نے لقمان کے لیے رضی علیہ السلام ان کے لیے حکمت کے دہانے کھول دیے تھے، ایک حکمت بیان کرتے تھے، ہزاروں حکمتیں دروازہ کھول کر کھڑی رہتی تھی اور دست بستہ حاضر رہتی تھی۔ جبریل پیغام سنا کر کے چلے گئے، نبی کے دل میں خیال آیا، اے اللہ میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوتا، ارے وہ نبی یہ برحق ہے جن کے دل میں اگر خیال آ جائے تو قرآن کہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، ان کے دل کے معاملے یہ ہے، اگر دل میں خیال آتا ہے قبلہ چینج کر دیا جاتا ہے، دل میں خیال آتا ہے قبلہ بدل دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، کچھ دیر میں پھر جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور کہا ہے تمہاری امت میں بھی ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو بے شمار حکمتوں کا مالک ہوگا، تمہارے دین کو آگے بڑھائے گا۔ حضرت انس ابن مالک بیٹھے تھے، میرے نبی نے قریب بلایا، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور کہا انس جب نعمان آ جائے اس کو یہ امانت پہنچا دینا۔ ہے سبحان اللہ سبحان۔ توجہ ہے کہ سامنے والے عجیب کیفیت میں بیٹھے ہوئے، ارے بھائی کھونا ہے تو کھو جائیے، مگر کس کیفیت کے ساتھ، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے۔ جملے پر توجہ کر رہے ہیں، سیدنا امام اعظم کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسند امام اعظم المعروف سنن ابی حنیفہ۔ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایمان امن و امان کیسے عطا کرتا ہے، اس دعوے کو ثابت کر رہا ہوں۔ حضور جانے ایمان ہے، اس پر فقیر کی دلیلیں آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، مگر اجازت دیجئے گا کچھ بولتا چلا جاؤں۔ 45 منٹ کا وقت دیا ہے اور سمندر مجھے تھما دیا ہے، کٹورا دے کر سمندر کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا مولانا اس کٹورے میں سمندر کو بھر لو۔ بھائی میں کیا کروں، بھر تو لیتا، اگر میں خواجہ پاک کے دور میں ہوتا اور ان کے ہاتھ ان کی طرف سے کٹورا لے کر کے جاتا تو ایک انا ساگر کیا پورا سمندر بھر کے لے آتا، لیکن کوشش کر رہا ہو خواجہ پاک کے در سے استغاثہ کرتے ہوئے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، سرور کائنات کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ رہتا تھا، امن و امان ایمان کیسے عطا کرتا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے، وہ آیا نہیں، کئی دن ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور بیمار ہو گیا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا انہدو بنا لعودو جارن الیہودی، چلو اپنے یہودی پڑوسی کو دیکھنے چلتے ہیں۔ اب اس جملے کو کوئی سن سکتا ہے سلے کلی، نتیجہ نکالے گا۔ طور سے شہباز دکن میں یہ مسئلہ بیان کر کے آیا ہے نا کہ یہودیوں کے ساتھ مزاج پرسی کے لیے یہودیوں کی جایا جا سکتا ہے، ان سے اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ میں کہوں گا ہاں ہاں بلا شبہ کیا جا سکتا ہے، مگر ایک شرط ہے، کس سے اتحاد کیا جائے گا؟ یہی سوال کیا تھا میرے امام سے ملفوظ شریف کے اندر، سوال یہ کیا کہ حضور تو کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے۔ میرے امام نے کہا، جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے حضور انہی کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے جن کے بارے میں سرکار کو علم غیب سے پتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہباز دکن، سبحان اللہ سبحان۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد علی صاحب قبلہ پھر تشریف لے آئے، مگر گھبرائیے گا نہیں، دوبارہ تقریر نہیں کریں گے۔ مضا ما مضا، گزر گیا جس کا وقت گزرنا تھا، اب میرا وقت چل رہا ہے نا۔ ہاں ماضی کو مت دیکھیے، اب پریزنٹ پہ نظر رکھیے، جب میں گزر جاؤں تو پھر پریزنٹ پہ نظر رکھیے، وہ پریزنٹ کرتے کرتے انشاءاللہ فجر کی نماز کا وقت آ جائے گا۔ پریزنٹ پر نظر کرتے رہیں گے، لوگ پریزنٹ کرتے رہیں گے۔ توجہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے فوجدہ فی الموت،
اس کو میرے نبی نے کیا دیکھا کہ اس کی حالت بڑی خراب ہے، سکرات کے عالم میں انتقال ہونے والا ہے، کیفیت بڑی دیگرگوں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ذرا گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا ارشاد فرمایا، اس کو دعوت و تبلیغ کی اور میرے نبی نے کلمہ اسلام پیش کیا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں فلم یکلمہ ابوہ، اس کے باپ نے کچھ کہا نہیں۔ پھر میرے نبی نے تبلیغ کو جاری رکھا اور رکھنے کے بعد سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اس کے بعد اس کے باپ نے کہا اشہد لہو، بیٹا اب میں تجھ سے کیا کہوں؟ ذرا غور فرمائیے گا جناب عقیل صاحب، آپ تو عقیل عقل سے بنے ہیں یا عقل وسیع والی عقل سے بنے ہیں جس کو دیت کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ عقل مند ہے، تھوڑی توجہ فرمائیے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے جب دوبارہ تبلیغ فرمائی نا تو اس شخص کے باپ نے دیکھ کر کہا بیٹا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو مان جا۔ اب اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس نے کلمہ اسلام کو قبول کیا۔ ابھی کیفیت دیگرگو تھی، ابھی ایسی حالت نہیں تھی کہ غرغرے کی کیفیت آ گئی ہو، اس لیے کہ معلم یغرغر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں اسلام قبول نہیں ہوتا، لیکن ابھی وہ کلمہ پڑھنے کے لائق تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، ایمان امن سے بنا ہے اور یہ ایسا امن و امان ہے جہنم سے بے خوف کر دیا کرتا ہے۔ سرور کائنات نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ امن ملا؟ بولو ملا کہ نہیں؟ ہاں، موبائل جیب میں رکھو، ویڈیو تم تو بالکل پاس سے بنا رہے، سر چڑھ کر کے آپ گناہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی جو کرتے ہیں بچتے ہیں ان کو بچنے دیجیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک روایت اور سنا دو، ایمان امن و امان دیتا ہے، عقیدہ بچا کے جائیے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب ہوں، حضرت علامہ مولانا سہیل صاحب ہوں، مولانا عثمان صاحب ہوں، یا ہمارے مولانا رفیق صاحب ہوں، اور بھی بہت سے حضرات ہیں، کیا وجہ ہے جب جائے تو کوئی صلح کلیت پر بم پھوڑ رہا ہے، کوئی رافضیت کو موت دے رہا ہے؟ صابر بھائی نے ابھی موت دے دی۔ قرآن کہتا ہے کل موتو بغیظکم، مر جاؤ نا اپنے غیظ و غضب میں۔ اور میرا امام کہتا ہے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو۔ سمجھ گیا؟ میں نے یہ جواب دیا ہے، صابر بھائی چلے گئے؟ ہاں جواب دیا ہے میں نے، اس لیے جواب دیا ہے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کیا اور سے مجھے بھی ہوا، وہاں تو موت دی جا رہی تھی، مر جائے یہ کوئی کلام ہے؟ ہم نے کہا دیکھ قرآن کہہ رہا ہے کل موتو بغیظکم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک جملہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، خوش عقیدہ بن کر ہی رہیے گا، جو خوش عقیدہ ہوتا ہے کائنات اسی کی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا اور ایک تھا فرعون کا چاہنے والا قبطی، اس نے کیا کہا کہ تمہارے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جادو کر دیا ہے، ہم پانی کے قریب جاتے ہیں سمندر کے تو وہ خون ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کا پیاس بہت لگ رہی ہے تو ایسا کر تو پانی لے کر کے آ، تیرے لیے تو خون نہیں بنے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تو کہہ رہا ہے پڑوسی ہے چل تیرا تھوڑا خیال کر لیتا ہوں۔ وہ پانی لے کر کے آیا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اس پاکیزہ امتی کے ہاتھ میں پانی رہا، وہ پانی ہی تھا، اور جیسے ہی اس نے بڑھایا اس کے ہاتھ میں وہ خون کی شکل میں ہو گیا۔ اس نے کہا میاں سول تیرے چہرے کو موسیٰ تو پہچانتے ہی ہیں، موسیٰ کا چاہنے والا پانی بھی پہچانتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اس رشتے کو سمجھیے گا۔ یہ کائنات بھی الحمدللہ، یہ زمین بھی سنی ہے، کائنات سنی ہے، یہ شریر لوگ ہی تو سنی نہیں ہے۔
शरीर जिन ही तो सुन्नी नहीं है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये आसमान भी सुन्नी है, ये जमीन भी सुन्नी है। अगर इस पर दलील देने की बारी आए तो वक्त लग जाएगा, दलील फकीर के जहन में है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर एक जुमले को मैं अर्ज करता चलूं, अकीदा बचा के रखिएगा। ये अकीदा यहां भी काम आता है, वहां भी काम आता है। अगर ईमान महफूज होना तो फिर ईमान में हिदायत में और इजाफा किया जाता है। अगरचे कमी बेशी के एतबार से हमारे यहाँ फिक़े हनफी में इमाम आजम के यहाँ ईमान कमी बेशी के एतबार से नहीं बढ़ता, लेकिन ज़ौफ़ और कुव्वत के एतबार से तो बढ़ता है ना। किसी का ईमान बड़ा मजबूत होता है, किसी का ईमान बड़ा कमजोर होता है। जिसका ईमान मजबूत हो उसके लिए कहा गया कि अगर बीमारियां फैल जाए तुम्हारे इलाके में तो शहर छोड़ के ना जाओ, वहीं रहो। और अगर किसी का ईमान कमजोर है तो उसको चाहिए कि दाएं बाएं चला जाए। हो सकता है अगर उसको मजबूत उसको बीमारी लग जाए तो कहेगा इसकी वजह से लगी है, इसकी वजह से लगी है। मैंने बड़ी बहस, कीमती बहस को दो लफ्जों में समझा दिया। हमारे यहाँ कमी और बेशी के एतबार से यानी मिकदार के एतबार से हमारे यहाँ ईमान नहीं बढ़ता है, लेकिन ईमान ज़ौफ़ और कुव्वत के एतबार से बढ़ता रहता है। अब जरा आगे बढ़े। ये ईमान जो है अगर बचा कर रखेंगे तो कुरान कहता है वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना आमनू। कुरान पाक कहता है, कुरान पाक कहता है जिसका तर्जमा यह है कि अल्लाह ताला ईमान वालों की हिदायत में और इजाफा फरमा देता है। और कुरान पाक ने आगे कहा वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुम मरद्दा। फरमाया सुनो, ये पाकीज़ा नेकिया, ये बाकी रहने वाली नेकिया अल्लाह की बारगाह में बड़ी अजर सवाब वाली भी है और बड़े अच्छे अंजाम वाली भी है। ये हमारे लिए फायदा है। अगर हिदायत बचा के रखेंगे तो ये हिदायत हमारी बढ़ती रहेगी। और आखिरत का फायदा क्या है, इसी किताब के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। मेरे सरकार की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह हल यबका अहदुन फिन्नारी। सरकार कोई जहन्नम में ऐसा भी होगा जो आखिर तक बाकी रहेगा। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ फी कारी जहन्नमा, जहन्नम के गड़े में एक ऐसा ईमान वाला होगा जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा, उसका नाम हन्नाद होगा। इस जुमले पे जरा गौर करना भाई, इस वाकये को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आने जाने वालों के चेहरों को बाद में देख लेना, पहले हदीस पर तवज्जो कीजिए। सरवरे कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, हदीस पाक को रावी बयान कर रहे हैं। जब दौर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सरकार अलैहिस्सलाम बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत मौलाए कायनात के पहले खलीफा, सिलसिला चिश्तिया के पहले शख्स जिन्होंने दुनिया में सिलसिला चिश्तिया को आम किया, हजरत ख्वाजा हसन बसरी बैठकर इस हदीस को सुन रहे हैं। सरवरे कायनात फरमाते हैं, आका करीम की हदीस को रावी बयान कर रहा है कि आखिर में उस जहन्नमी शख्स को निकाला जाएगा। और निकालने की कैफियत क्या होगी, हजरत जिब्रील अमीन जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, उनको आवाज आएगी, वो सुनेंगे कोई मुनादी निदा लगा रहा है, या हन्नानो या मन्नानो, या हन्नानो या मन्नानो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकार रहा है। जिब्रील अमीन खुदा की बारगाह में जाएंगे, जाकर अर्ज करेंगे रईतुल अजाइबा, ये अल्लाह मैं अजीबो गरीब चीज देख करके आया हूँ। रब फरमाएगा सर उठाओ, क्या मामला है? हालांकि रब सब कुछ जानता है। ये तो अशरफ अली जैसे बदबूदार लोगों का तर्जमा है और इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा हकीकत में कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना है। अशरफ अली तर्जमा करके गया वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कहता है अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को जाना ही नहीं। अबे घामड़े आजम, तुझे मालूम होना चाहिए जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत का आलम यह है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। जब इमाम ने तर्जमा किया तो कहा अल्लाह ने अभी तुम में से जिहाद करने वालों को आजमाया ही नहीं, उनका इम्तिहान लिया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन जब रब की बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह फरमाएगा जाओ जाकर के मालिक से जाकर कहो, दरोगाए जहन्नम से कहो, खाजिने जहन्नम से कहो इस बंदे को निकाल दे। जिब्रील अमीन जाएंगे, जाकर कहेंगे इस बंदे को निकालो। वो जाके तलाश करेंगे, उनको वो बंदा नहीं मिलेगा। फिर जिब्रील अमीन आएंगे और आकर रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अब क्या हुआ? कहेंगे मौला वो तो मिल नहीं रहा है। रब फरमाएगा वो जहन्नम के फला फला गड़े के अंदर पड़ा हुआ है।
حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں اس کے پیروں کو اس کی گدی سے باندھ دیا گیا ہوگا, پیشانی سے باندھ دیا گیا ہوگا, اور اس کو اجتماعت علیہ الحیات والعقارب, اس پر سانپ اور بچھو جمع ہوں گے. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, رب کے بتانے پر حضرت مالک اندر جائیں گے اور جا کر کے اس کو فجذبہ جذبتن, ایک بار اس کو جھڑکیں گے, جسم کے سارے سانپ اور بچھو نیچے گر جائیں گے. اس کے بعد پھر اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اللہ رب العزت کہے گا نہر حیات میں ڈالو. نہر حیات میں ان کا جسم, اس شخص کا جسم بالکل درست ہو جائے گا. رب قدیر فرمائے گا تو نے فلا فلا گناہ کیا, تو نے فلا فلا گناہ کیا, تو نے فلا فلا گناہ کیا. ہر بات پر یہی عرض کرے گا مولا اگر میں نے گناہ کیا تھا تو نے مجھے جہنم میں ڈالا, 1000 سال تک سزا کاٹ کر میں آیا, اے پاک پروردگار جہنم میں جا کر کے بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا, تیرے احسان سے مایوس نہیں ہوا. آمدم برسر مطلب اب جن کی شکلیں دائیں بائیں ہیں, میں نے اسی جملے کو سنانے کے لیے اتنی لمبی حدیث پڑھی ہے جس کو مسند امام اعظم کے حوالے سے لیا ہے. اب کھوپڑی اور سر اوپر اٹھائیے اور ہوش و خرد کے ساتھ بیٹھیے, اس جملے پر غور کیجئے. ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. جب حضرت خواجہ حسن بصری نے اس حدیث کو مکمل سنا, فبکا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. لوگ کہنے لگے حضور آپ آخری جہنمی ہونے کی بات کر رہے ہیں. فرمایا زبان بند کر, اس بات کو سوچ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے, ایمان کی ضمانت تو مل رہی ہے. اس لیے علماء بریلی پاگل نہیں ہے, بہت سمجھدار ہیں. ہم دیوانے ہیں اپنے مسلک کے, اور دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. زمانہ سن لے, ہم جب تک زندہ رہیں گے بد عقیدہ شخص کی نیندوں کو حرام کرتے رہیں گے. بے شک. یہاں تک آپ نے سمجھ لیا, ایمان کی قدر سمجھ میں آ گئی. ارے بولو, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے بڑھو, جانے ایمان کی طرف بڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں, ہم نے پہلے قرآن کو پڑھا, قرآن میں سرکار کی شان کو پڑھا. ہم نے قرآن پاک کو جب کھولا شان مصطفیٰ کو پڑھنا چاہا. ہم نے کہا چلو پہلے زبان مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں, تو قرآن بولا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہم نے کہا چلو مصطفیٰ کی آنکھوں کے بارے میں, چشمان مبارک کے بارے میں پڑھتے ہیں. قرآن بولا ما زاغ البصر وما طغى, ہم نے سرکار کا چہرہ پڑھا. قرآن بولا والضحیٰ, ہم نے سرکار کی زلف عنبری کو پڑھا. قرآن بولا واللیل اذا سجا, ہم نے سرکار علیہ السلام کے معراج پر جانے کو پڑھا. قرآن بولا سبحان الذی اسری بعبدہ. میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں, اب جانے ایمان پر ذہن و دماغ کو حاضر کیجیے گا. اگر کوئی آ بھی جائے تو خدا را قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے کو پڑھا, تو قرآن بولا والنجم اذا ہوا, سرور کائنات کی ہدایت کو پڑھا. تو قرآن بولا ما ضل صاحبکم وما غوی. قرآن پاک میں سرکار کی مزید ہدایت کو ہم نے دیکھا. قرآن بولا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, ہم نے سرکار کے ادب کو پڑھا. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. قرآن کہتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ہم نے نبی کے کرنے کو پڑھا. قرآن بولا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہم نے نبی کے دستے پاک کو پڑھا. قرآن بولا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو پڑھتے رہے, نبی کے علم کو پڑھا. قرآن بولا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن پاک کو ہم نے پڑھا. قرآن پاک کو, قرآن میں نبی کے علم کو پڑھا. قرآن بولا وعلمک ما لم تکن تعلم. قرآن بولا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. قرآن بولا وما هو علی الغیب بدلیل. قرآن کے سمندر میں شان مصطفیٰ, خصائص مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, سرکار کی عظمت کو
کو پڑھ کے ہم نے بریلی کا رخ کیا تو امام کہتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اعلیٰ حضرت کہنے لگے یہ تو جانے ایمان کی بات ہے، جانے کائنات بھی تو میرے مصطفیٰ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، عظمت رسول، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. آمد حضور قائد ملت، آمد حضور محدث کبیر، آمد حضور خلیفہ حضور تاج الشریعہ. تیجا کرنے والوں 3 بجنے میں 5 منٹ باقی. پنجتن پاک کی نسبت سے غور فرما رہے ہیں آپ؟ جانے ایمان پر کچھ باتیں عرض کر دوں. حضرت آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں حضرت؟ اچھا ٹائم ہے تو سنیے دھیان سے. پہلی دلیل بھئی یہ انتظام و انسلام کرنے والے اگر ایسا شور کریں گے بات کچھ ڈسٹرب مت کیجیے بھائی. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنی ربوبیت کا اظہار کروں تو سب سے پہلی مخلوق یعنی مصطفیٰ کریم کے نور کو میرے رب نے پیدا فرمایا. چہرہ تابناک کا دیدار کرتے رہیں. اور مجھے جو عنوان دیا تھا ایمان جانے ایمان، ابھی میں پہلے جز پر پہنچا ہوں. دوسرے جز پر تفصیلی گفتگو کرنا تھی مگر وقت بڑا مختصر ہے، چونکہ پروگرام بھی آپ کا کافی دیر سے شروع ہوا ہے. 1-2 دلیلیں دے کر جانے ایمان کو بچانا کیوں ضروری ہے اس پر گفتگو کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محبت سے ذرا درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان ایمان ہے. اس پر ایک دلیل نہیں، ہمارے علماء نے بے شمار دلیلیں پیش کی ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6. 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر مجھے اور نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. اب جامع کلمات کی فہرست اگر آدمی تلاش کرے تو بے شمار ملیں گے. میں الحمدللہ رب العالمین یہ بات آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. جامعۃ الرضا کا یہ ایک واحد ادارہ ایسا ہندوستان میں ہوگا کہ جہاں پر بے فضلہ تعالیٰ 2-3 جماعتوں میں سرکار کے جامع کلمات کو طلبہ کو یاد کرایا جاتا ہے. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. اس کی ایک مثال دیکھیے گا. پورے تصوف کو آپ پڑھ جائیے. تصوف کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ مراقبہ ہے، دوسرا مشاہدہ ہے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا نا، حدیث جبریل ہے، سرور کائنات سے پوچھا گیا مل احسان. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ پورا تصوف اٹھا لیجیے. سرور کائنات نے فرمایا رب کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے مشاہدہ. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے مراقبہ. سرور کائنات نے آگے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. ایک حدیث کے الفاظ ہیں نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ امامی شہرن، میرے سامنے 1 مہینے کی مسافت ہو اور تمہارے نبی یہاں تشریف فرما ہو، دشمن وہی کانپنے لگتا ہے، دشمن وہی لرزہ ہو جاتا ہے.
तरसा हो जाता है। इसी के हवाले से एक बात अर्ज करता हूं, हजरत अबू अकरब फरमाते हैं, अबू लहब का बेटा लहब मेरे नबी की शान में तौहीन किया करता था। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। आका ने अपने दस्ते पाक को उठाया, रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक, ये अल्लाह इस पर कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। कुछ दिनों के बाद वो मुल्क शाम का सफर कर रहा था। अरबी के अल्फाज हैं, फखरजा युरीदु शाम फी काफिलतिन, एक बार अपने काफिले के साथ मुल्क शाम का सफर कर रहा था। वो थोड़ी दूर चला, कुछ दूरी पर जाकर उसने फनज़ला मंजिलन, एक मकाम पर ठहरता है और ठहरते हुए कहता है, इन्नी अखाफो मुहम्मदा। इस पर जरा, इस जुमले पे जरा गौर करें। अहले मंबर अपनी तवज्जो को दाएं बाएं मत लेकर जाइए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। नुसिरतु बिर्रुअबी, सरकार ने इरशाद फरमाया था, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है।